السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور ناظرین، کل ہم نے سبق نمبر 19 کی 5ویں لائن کو پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 19 کی 6 لائن کو پڑھیں گے۔ چینل پر جو بچے نئے ہیں وہ سبق نمبر 1 سے لے کے سبق نمبر 18 تک کی تمام ویڈیوز میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں قرآن پاک کی فضیلت۔ قرآن پاک سیکھنے والے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو آئیے ہم بھی اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں اور قرآن پاک سیکھنے والے بنیں۔ پہلے ہم قرآن پاک سیکھنے والے بنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم سکھانے والے بن جائیں گے۔ تو آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، آپ میرے ساتھ شامل ہیں، مدنی قاعدہ سیکھ رہے ہیں، تو آپ اس کو اچھے انداز سے سنا کریں اور اچھے انداز سے اس کی پریکٹس بھی کیا کریں۔ جتنی مشق اور دہرائی کریں گے تو انشاءاللہ مدنی قاعدہ آپ کو تجوید و قرات کے مطابق آپ سیکھ سکیں گے۔ مدنی قاعدے سے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ اچھے انداز سے بار بار پریکٹس کریں، بار بار سنیں، کیونکہ میں تھوڑا سا پڑھاتی ہوں تاکہ آپ سب کو اچھے انداز سے سمجھ آ جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق۔ سبق نمبر 19 کی ہم لائن نمبر پڑھیں گے 6 کو۔ تو یہ تھا سبق نمبر 19 کا نام کیا تھا؟ زائد الف، جس میں ہم اس الف کو نہیں پڑھیں گے، زائد الف کو نہیں پڑھا جائے گا، سمپل پڑھا جائے گا۔ تو ہم نے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور اس کے قواعد کو یاد کرتے ہوئے ہم نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق۔ سبق شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں تعوذ اور تسمیہ۔ آپ سب بھی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 19 کی لائن نمبر 6 کو پڑھیں گے، تو یہ آپ نے دھیان دینا ہے ان پہ، ٹھیک ہو گیا؟ تو شروع کرتے ہیں۔ لام ذیلی، یا با زبر یب، لیب، لام پیش لو، لیب لو، واو زبر وا، لیب لو وا۔ اب دھیان دیں کہ الف زائد تھا، واو کے بعد اس کو ہم نے نہیں پڑھا کیونکہ زائد ہے، اس لیے اس کو نہیں پڑھا گیا۔ باقی یب پہ ہم نے کیا کیا؟ با کلکلا ہو گیا، کلکلا کی آواز بھی لوٹانی ہے، تو ہم نے کیا کیا؟ لیب لو وا۔ یہ کلمہ کہاں پہ آیا؟ پارہ 26 سورۃ محمد کی آیت نمبر 4 میں آیا، تو یہ آپ نے یاد کر لینا ہے۔ تو نیکسٹ ہے واو زبر وا، نون با زبر نب، ونب، لام پیش لو، ونب لو، واو زبر وا، ونب لو وا۔ نب کیا ہو گیا؟ کلکلا ہو گیا، لام پیش لو سمپل پڑھا گیا اور وہ پہ زبر تھی، الف زائد تھا، اس کو نہیں پڑھا گیا۔ تو آپ نے سب کلمات کو توجہ اور دھیان سے دیکھنا ہے کہ کہاں پہ پڑھا جائے گا الف کو اور کہاں پہ نہیں پڑھا جائے گا۔ تو یہ ہم نے نہیں پڑھا زائد الف، اس کو اسی طریقے کے مطابق ہم نے یاد بھی کر لینا ہے۔ تو یہ کہاں پہ آیا؟ پارہ 26 سورۃ محمد کی آیت نمبر 31 میں آیا۔ نیکسٹ ہے قاف زبر قا، واو الف زبر وا، قوا، را یا زیر ری، قواری، را زبر را، قواری را۔ اب دیکھیں قوا، کا کو سمپل پڑھا گیا، واو الف زبر وا حروف مدہ، ایک الف تک کھینچا، ری پہ بھی، ری بھی حروف مدہ ہے، یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی تو اس کو بھی ایک الف تک کھینچا اور را کے بر زبر سمپل پڑھا گیا۔ اب الف جو سا تھا وہ زائد تھا، اس کو نہیں پڑھا گیا، تو یہ کیا بن گیا؟ قواری را۔ اب اس کے ساتھ چھوٹا سا لکھا ہوا ہے دوسرا۔ اب پہلے والا جو قواری را پڑھا تھا ہم نے، اس میں دونوں ایک ہی صورت میں آئے ہیں۔ پارہ 29 سورۃ دہر کی آیت نمبر 16 میں یہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ 15 میں تھا، وہ پہلا تھا قواری را، لیکن اس میں ہم نے کیا کیا؟ اس کلمے میں ہم نے وصلاً اور وقفاً دونوں طریقوں سے پڑھا تھا، لیکن دوسرے والے قواریر میں ہم نے سمپل کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس زائد الف کو نہیں پڑھنا، اس کو سمپل قواریر، ٹھیک ہے؟ قواریر۔ تو اس کو الف کو نہیں پڑھا جائے گا۔ پہلے والے میں ہم دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ کیا تھا کہ اس کلمے میں ہم نے جو دوسرے والا قواریر آیا، اس میں ہم نے الف کو نہیں پڑھا، زائد الف کو نہیں پڑھا،
اس میں بھی الف کو زائد الف کو نہیں پڑھنا، لیکن اس میں دونوں طریقوں سے پڑھنے کی صورتیں ہیں کہ وقفاً اور وصلاً، لیکن اس میں دونوں وصلاً اور وقفاً دونوں طریقوں سے نہیں پڑھا جائے گا۔ تو نیکسٹ تو یہ تھا ہجے کے ساتھ۔ اب انشاءاللہ میں یہ رواں پڑھتی ہوں تینوں کلمات، آپ نے غور سے سننے ہیں اور ان کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ لیبلوا ونبلوا قواریر، اب را کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہو گیا، را قواریر۔ تو یہ تھا رواں۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، آپ کو میں دونوں طریقوں سے بتاتی ہوں تاکہ آپ کے لیے پڑھنا آسان ہو جائے اور مدنی قاعدہ آپ کو مشکل نہ لگے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق نمبر 19 کی۔ آج ہم نے 6 نمبر لائن کو پڑھا۔ تو امید ہے آپ کو اچھے انداز سے سمجھ آ گئی ہوگی، تو آپ نے اچھے انداز سے اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر ویڈیو بنانے میں کوئی کمی یا غلطی ہو گئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ آپ کے بتانے سے میری بھی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔